بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس ایم افضل حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ بات کریں گے غلط رنگ میں پیش کرنا۔ کیا چیز غلط رنگ میں پیش کرنا؟ بہت ساری چیزیں ہیں، ان گنت چیزیں ہیں۔ ارد گرد دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، سمجھیں، سوچیں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس غلط رنگ میں آتی ہیں، اور بعد میں جب ہم اس کی حقیقت کی طرف جاتے ہیں یا اس کی جو ایک ریئل تصویر ہے اس کو جب کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ رنگ ہی نہیں ہوتا جو ہمیں دکھایا ہوا ہے یا جو ہمیں سمجھایا ہوا ہے یا جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ موسٹلی جو غلط رنگ میں پیش کرنے کا نظریہ ہے لوگوں کا، وہ صرف ایک ایم ہوتا ہے کہ ان کا اپنی ذاتی مفاد، ان کا اپنا ذاتی جو کام، ان کا اپنا ذاتی جو ایشو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل جائے۔ اور جو افراد اس کا سہارا لیتے ہیں غلط رنگ میں پیش کرنے کا، جیسے سپوز آپ سے کوئی پیسہ کوئی لینا چاہتا ہے، آپ سے کوئی مالی تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ سے کوئی اخلاقی تعاون مانگتا ہے، وہ آپ کو اپنا پرابلم، آپ کو اپنی بات، آپ کو اپنا معاملہ اس انداز سے پیش کرے گا کہ آپ جذبات میں آ کر، اخلاقیات میں آ کر، اور ایک خوف اندر کریٹ ہوگا آپ کے، یعنی لفاظ کا بھی لوگ اتنا ہیرا پھیری کر جاتے ہیں جس سے آپ وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس چیز کے کرنے کے بعد اس چیزوں کی اچھائیاں یا برائیاں تو بہت کم لوگ بتاتے ہیں، اچھائیاں جو بتائیں گی آپ کو وہ سامنے نہیں آتی، تو اس وقت آپ کے لیے پریشانی بنتی ہے، تکلیف بنتی ہے، دکھ بنتا ہے، درد بنتا ہے کہ یار میں نے تو یہ سوچا تھا اور مجھے تو جو بتایا گیا وہ غلط رنگ میرے سامنے رکھا گیا، غلط رنگ میں مجھے اس چیز کو پیش کیا گیا۔ اب جب غلط رنگ میں کوئی چیز پیش ہوگی تو اس کو کس انداز اور کس طریقے سے میں نے اور آپ نے بیٹھ کر صحیح کرنا ہے، یہ ذرا چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اس کا آغاز ہم کرتے ہیں ڈومیسٹک ایشو سے، گھر کے معاملات سے۔ گھر کے معاملات میں اگر میاں بیوی کے معاملات ہیں تو بیوی بڑے ایک غلط رنگ سے اپنا معاملہ اپنے ہسبینڈ کو بتائے گی، جہاں پر اسپیشلی جوائنٹ فیملی کا چکر ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح جو ساس ہے یا جو مدر ہے اس لڑکے کی، وہ بھی غلط رنگ میں، غلط طریقے سے، غلط اسٹریٹجی سے اپنے بیٹے کو اس بات کا بتائے گی۔ اچھا، اب جب غلط رنگ کا آغاز جن گھروں میں ہو چکا ہے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ پھر صحیح رنگ یا صحیح چیز کو دیکھنے نہیں چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں پھنستا کون ہے؟ پھنستا وہ افراد ہے، پھنستا وہ شخص ہے، الجھتا وہ شخص ہے، پریشان وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر سے صفائی کے ساتھ ہر چیز کو صحیح طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس میں نہ کوئی لفاظ کو ایڈ کر دینا یا نہ کسی کی چیز کو بڑھا کر، نہ کم کر کے، جو ایکچول مقدار یا جو ایکچول بات تھی یا جو ایکچول معاملہ تھا وہ پورے کا پورا کھول کے سامنے رکھ دینا، یہ اصل میں ایک در حقیقت بات ہے۔ اب جو افراد اس غلط رنگ کو پیش کرنے کی اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں، اب ان میں سے میں کچھ گنوانا چاہوں گا افراد کو، ہو سکتا ہے آپ کا بھی ان کے ساتھ واسطہ یا معاملہ پڑا رہے۔ سب سے پہلے ایک تو بروکر حضرات ہیں جو کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی ہے، کسی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، بات ایک گفتگو کے حق میں، گفتگو کے انداز میں ہو رہی ہے۔ مس گائیڈ جس کو کہتے ہیں، غلط رنگ میں پیش کرنا، جناب آپ چیز یہ لے لیں اور دیکھیں اس میں ایسا سکسر لگے گا کہ بلے بلے ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے غلط رنگ میں پیش کرنا ہے۔ ایکچول جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی بروکری سے غرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایڈمیشن کی طرف آپ چلے جائیں، اسکولوں میں بڑے بڑے بروشر، بڑے بڑے جناب کیٹلاگز اور بڑی تصویریں اور یہ وہ سارا، اندر جب اس کے انٹری ہوتی ہے تو اندر معاملے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط رنگ میں پیش کرنا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جو ہے، اس کے اندر یہ چیز اتنی فٹ بیٹھ گئی ہے، یہ اتنی چیز آگے نکل چکی ہے کہ جب تک آپ ایک چھوٹی سی چیز کو پریزنٹیشن کے ساتھ، یعنی کہ غلط رنگ کے ساتھ پیش نہیں کریں گے، نہ میں قبول کروں گا نہ آپ قبول کریں گے۔ ڈاکٹر نے اگر آپ کو کوئی 20 روپے یا 30 روپے والی کوئی میڈیسن لکھ کر دی ہے تو آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگا کہ اس سے آپ کا علاج ہوگا۔ اگر اس نے آپ سے 2-4 ہزار روپیہ لے لیا اور 2-4 ہزار کی میڈیسن ہی لکھ کر دے دی ہیں، پھر جو تسلی آپ کو ہونی ہے، جو خوش آپ نے ہونا ہے،
وہ آپ کہیں گے کہ واقعی جی اب میں مطمئن ہوں. اس میں بڑے بڑے جناب ٹیسٹ کرا، یہ کرا، وہ کرا. یہ کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں غلط رنگ میں پیش کرنے کی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور غلط رنگ پیش کیوں ہوتا ہے یہ بھی تو سوچنا ہے نا، یہ بھی تو سمجھنا ہے نا. اس میں دو چیزیں آئیں گی. پہلی چیز، جب انسان اپنے اندر کی خود اعتمادی کھوتا ہے نا، اور خدا اعتمادی کو کھو دینا شروع کر دیتا ہے اور ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اے پہ، بی پہ، سی پہ، ڈی پہ، ایف پہ، وہاں سے یہ غلط رنگ جو ہے یہ اس کو پھر پرووائڈ کرتے ہیں لوگ کہ یار اس کو سیدھی سیدھی بات نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو لالچ دے کر سامنے لایا جائے، اس کو ایک انداز دے کر سامنے لایا جائے، اس کو کوئی ایسا چمکتی ہوئی چیز دکھائی جائے جس سے یہ رنگ کے اندر آ سکے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط رنگ میں پیش کرنے کے طریقہ واردات ہے، یہ طریقہ کار. اب یہ جو غلط رنگ جب پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو بھی افراد اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہی ہوتی ہے ہماری، ہم کوئی زبردستی تو نہیں آپ کے ساتھ کچھ نہ جھگڑ سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی ایک دنیا کے اندر جو ایک اندر کا آپ کے انسان ہے نا، اس کو اس چیز کا سبق آج دے دیں کہ جو بھی واقعہ یا جو بھی چیز ہے اس کو زندگی میں تمام عمر جتنی بھی آپ کی حیاتی باقی ہے کبھی بھی غلط رنگ میں پیش نہیں کرنا ہے. جب یہ کنسیپٹ رجسٹرڈ رب کی ذات کروا دے گی آپ کو، اس سے آپ ہر چیز وضاحت کے ساتھ سامنے والے کو بتاتے رہیں گے. اور کہیں اگر آپ کو رب جج بنا دیتا ہے، مڈل مین بنا دیتا ہے کہ جی دو لوگوں کے بیچ میں، تو اس میں اپنی طرف سے کوئی زیر زبر پیش شد یہ مت لگائیں. یہ زیر زبر شد پیش جیسی لگے گی یہ بات غلط رنگ میں پیش ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر بعد میں اس بات کی تشریح کے لیے مزید آپ اور غلط رنگ لاتے جائیں گے کہ جی میرا مقصد یہ کہنے کا تھا لیکن آپ نے اس طرح سمجھا، میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے لیا ہے. یہ ان چیزوں سے نکلیں. یہ چیزیں ہمارے مذہب کی نہیں ہیں، ہمارے دین کی نہیں ہیں، ہمارے مسلمانوں کی نہیں ہیں. اور اگر انسانیت کی اصلاح پر پراپرلی چلنا چاہتے ہیں تو زندگی کے تمام واقعات جس میں آپ گلٹی بھی ہیں، جس میں آپ کی نیک نامی بھی ہے اور بدنامی بھی ہے، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا، اس کو ایگزیکٹ رنگ میں ہی پیش کریں، اس کو غلط رنگ میں مت پیش کریں. اب لسن ایک لفظ ہوتا ہے، سننے کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اسی پروگرام سے ہی ریلیٹڈ ہے، سمجھنے والی بات ہے. دیکھیے گا 90% افراد کو اٹھا کر دیکھ لیں. 90% بہت بڑا ریشو ہوتا ہے. 51 52 53 یہ ایک جو ہے انٹرنیشنل کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ جی 51 سے اوپر ایک مانی جاتی ہے بات، لیکن 90% لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آپ کو اپنا واقعہ، اپنی تکلیف، اپنا دکھ غلط رنگ میں سامنے لائیں گے، جس سے آپ فیل کریں گے کہ اوہو یہ تو بہت ضرورت مند آدمی ہے، اس کے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ تو بڑا تنگ کیا جا رہا ہے، اس کو تو لوگ ڈپریشن میں لے ہیں، اس کو تو لوگ دباتے آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا غلط رنگ اب بول رہے ہیں، آپ نہیں بول رہے ہیں. آپ کے پاس یہ چیز آ گئی نا، غلط رنگ میں ایک مٹیریل آ گیا. اب اس کے لیے آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ اس کو کس طریقے سے سیٹل کروں. اچھا اب اے پارٹی اور بی پارٹی، اچھا بی پارٹی کے پاس آپ چلے جائیں، اس سے بھی سنیں. لسن جو ہوتا ہے، جب اس سے سنیں گے آپ، وہ بھی آپ کو غلط رنگ میں پیش کرے گا کہ نہیں جی میری تو بہو ایسے نہیں ایسے ہے، وہ کہے گی میری ساس ایسے نہیں ایسے ہے، بھائی بولے گا میرا بھائی ایسے نہیں ایسے ہے، دوسرا بھائی بولے گا نہیں میرا بھائی ایسے نہیں ایسے ہے. اب جب سب کی آپ چیزیں سامنے لے لیں گے، میرے سے بھی مٹیریل لے لیا، اس سے بھی مٹیریل لے لیا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اس کے بعد فیصلہ کیسے کریں گے؟ یہ ایک خاص بات ہے، یہ ایک خاص نکات ہے. فیصلے کی گھڑی آ گئی نا جی، وقت آ گیا کہ جی اب آپ نے ججمنٹ کرنا ہے کہ کس بندے نے ہمیں غلط رنگ میں پیش کی چیز اور بعد میں کیا ہوا. یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقاصد ان لوگوں کے چھپے ہوئے ہیں جن کا مفاد ہے آپ کی ذات سے کچھ حاصل کرنا. اب آپ یہ دیکھ لیں
بڑے بڑے جناب وہ ایڈ لگتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں، آپ بھی سارا دن میڈیا کے آگے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب، اس میں جناب وہ لکھا ہوا ہوتا ہے جناب کہ جی وہ 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ یا 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ، اور اس کو بڑا ویژولائز طریقے سے بتایا جاتا ہے، جس میں LCD بھی لگی ہوئی ہے 156 انچ کی، اور جناب ایک کارنر کا صوفہ بھی رکھا ہوا ہے۔ جب ایکچول وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ ٹوٹل 10 بائی 12 کا کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ یہ اتنی چیزیں کیسے رکھیں گے؟ ایک چھوٹی سی بات، یہ کیا ہے؟ یہ غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے جو کھینچتی ہیں چیزیں آپ کو، جو اٹریکٹ کرتی ہیں آپ کو۔ تو ہم لوگ کیوں پھنستے ہیں؟ ہم لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر نا یہ چیز رجسٹرڈ ہو چکی ہے شیطان کی طرف سے، نیگیٹو، کہ جس چیز کے اندر گلیمر، جس چیز کے اندر اٹریکشن، جس چیز کے اندر ریئلٹی نام کی کوئی چیز نہ ہو، آرٹیفیشل چیز ہو، وہ ہمیں اٹریکٹ کرے گی، ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ ایک چیزیں نہیں ہیں، ان گنت چیزیں۔ پھر جناب وہ جب مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی 35,000 چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ چیز ایسے، یہ چیز ایسے، یہ چیز ایسے، یہ چیز ایسے، اور جب ایکچول وہاں پر پہنچتے ہیں، سائٹ پر پہنچتے ہیں، چیزیں دیکھنے پہنچتے ہیں، یقین کریں 2-4 چیزیں ہوئی ہیں میرے ساتھ ایسی، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اندر معاملہ ہی نہیں ہوتا، صرف وہ بروشر کی حد تک چیزیں رہتی ہیں، وہ کیٹلاگ کی حد تک چیزیں رہتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط رنگ میں پیش کرنا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ میجورٹی ہیو اتھارٹی، جو میجورٹی میں چیزیں چلیں گی، میں بھی اسی پہ کام کروں گا، آپ بھی اسی پہ کام کریں گے، میجورٹی تو راضی ہو جائے گی، وہ ناراض ہو جائے گا، اتنی سی بات ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں آپ کہ جناب کار پارکنگ دے رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس سے بالکل کوئی داغ دھبا نہیں رہے گا، تو ریئلٹی میں اگر اسی طرح ہے تو یہ غلط رنگ میں پیش نہیں کیا، یہ پراپرلی چیز جو تھی اس کو بتا دیا گیا، اور جو چیز غلط رنگ میں پیش کرنی ہوتی ہے اس کے لیے پھر یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہتی ہے۔ بات کو ذرا سمجھیے کہ میں جس انداز سے آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو چیز یا جو کنسیپٹ آج کا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر غلط رنگ نکال دیں گے وہاں پر کوئی پبلسٹی کی ضرورت نہیں رہتی، وہاں پر کوئی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں؟ ایک چیز جب ہے ہی اپنے اصل رنگ میں، ایک چیز کا ایکچول، جیسے پانی ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، زمین ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، درخت ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے، اسی طرح جو قدرت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو قدرت نے کریٹ کی ہیں، ان کے اپنے ایک رنگ ہیں، وہ رنگوں کے اندر بھی رب کی ذات نے رنگ ڈالے ہوئے ہیں۔ کہیں اگر مچھلیوں کو دیکھتے ہیں تو ان گنت لاتعداد مچھلیوں کے رنگ آپ کو نظر آئیں گے، اس کی وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو چیز ہے وہ ہے، لیکن ہم لوگ اپنی زندگی کو، اپنے سوچوں کو، اپنے نظریوں کو غلط رنگ دے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور غلط رنگ ہی ہم لوگ پسند کرتے ہیں اپنی لگژری آرٹیفیشل لائف گزارنے کے لیے۔ یہ اتنی سی بات ہے، اور جب دل بھر جاتا ہے اس غلط رنگ والے سٹیٹس سے، اس غلط رنگ والی دنیا سے، پھر ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی۔ لیکن غلطی ہماری بھی نہیں ہوتی، غلطی معاشرے کی بھی نہیں ہوتی، غلطی کس کی ہوتی ہے؟ اندر کے انسان کی ہوتی ہے، جو غلط رنگ میں جو پیش کی جانے والی چیز ہے اس کو پریفرنس دیتا ہے، اور جو در حقیقت کوئی چیز اگر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کو پریفرنس نہیں دیتا۔ یہ دیکھیں یہ انداز ہے، یہ غلط رنگ ہے نا، اور کیا ہے؟ ایک ٹھیلے والا اپنی ٹھیلے کے اندر ٹماٹر بھی لے کر گھوم رہا ہے، پیاز بھی لے کر گھوم رہا ہے، اور سبزیاں بھی لے کر گھوم رہا ہے، ایک محنت کر رہا ہے، اس کا ایک ریٹ ہے مخصوص کہ جی ٹماٹر شاید 100 روپے کلو ہیں یا 50 روپے کلو ہیں، اور ہرا دھنیا جو ہے وہ اتنے روپے پاؤ ہے یا کلو ہے، اور وہ نہیں کہتا کہ جی ایسے 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 ہے۔ اب اسی طرح کچھ شاپس ایسی ہیں جس کے اندر
اسی سبزی کو غلط رنگ سے رکھا گیا اور پیش کر دیتے ہیں آگے. وہ کبھی پانی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں, کبھی اس کو پتہ چلتا ہے وہ 2 دن پرانی ہے, 3 دن پرانی ہے, لیکن وہ اٹریکشن ایک اس قسم کی بن گئی ہے, نظام ایک اس قسم کا بن گیا ہے کہ ہم لوگ ریئل چیزوں سے ہٹ کر جو غلط رنگ کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی اوکے یہ ٹھیک ہے, بھلے اس کے اندر بعد میں کچھ بھی نہ ہو. ایک نہیں کئی ساری چیزیں ہیں ایسے. شاید ہم لوگ خود غلط ہیں, یا شاید ہم لوگ اصل رنگ یا اصل بات کو ہضم نہیں کر پاتے, یہ شاید ہمارے اندر طاقت نہیں ہے سچائی کی سننے کی, یہ شاید ہمارے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اصل رنگ کی جو چیز ہے, اصل کی جو پہچان ہے, اس سے ہٹ کر غلط رنگ میں جو پیش کی جانے والی چیزیں ہیں وہ شاید خوشی کے ساتھ سنتے ہیں, وہ شاید دل جمی کے ساتھ سنتے ہیں. کیوں اس طرح کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ایرر ہوگا نا جی, کہیں نہ کہیں ہم غلط ہوں گے, کہیں نہ کہیں ہمارا کچھ اسکول آف تھاٹ نیگیٹو ہوگا. اب آتے ہیں ذاتی زندگی کی طرف. کس کی طرف جی؟ ذاتی زندگی کی طرف ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ, بحث نہیں کر رہے, گفتگو کر رہے ہیں. اب میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا ایک سوال ہے آپ سے, چھوٹا سا ہی سوال ہوتا ہے, اتنا بڑا سوال بھی نہیں کرتا میں. نقصانات زندگی کا کہاں پر ہوا؟ سوچیں. ٹھیک ہے, سوچ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. اب جب سوچ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی, اب آپ وہ چیز دیکھیں کہ جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا کیا اسی طرح ہوا؟ آپ بولیں گے نہیں اس طرح تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اب جس نے بتایا تھا وہ آج کہاں ہے اور آپ کہاں ہیں, یہ بھی ذرا دیکھیں. اگر تو آپ نے بلائنڈ اس کے اوپر ٹرسٹ کر کے آگے نکل گئے, بات کو ذرا سمجھیے گا, ٹھیک ہے, تو پھر رب کی طرف سے خیریت رہے گی. اس نے غلط رنگ میں پیش کیا, وہ پھنس چکا ہوگا, وہ اس وقت تکلیف میں ہوگا, وہ اس وقت دکھ میں ہوگا, وہ اس وقت بتدریج کمی کی طرف جا رہا ہے. میری بات آپ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اور اب آ جائیں اپنی ذات کے اوپر. 2 ذاتیں ہوتی ہیں نا, ایک اپنی ذات ہوتی ہے جو دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, اور ایک اپنی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اب اپنی ذات کو سامنے رکھیں کہ آپ نے زندگی کے کچھ سٹیپ اٹھانے کے لیے لوگوں کو کتنے غلط رنگ کے اندر بات کو پیش کیا. ذرا کھولیے جناب, پڑھے لکھے لوگ ہیں, دانشور لوگ ہیں, سمجھدار آپ لوگ ہیں, دنیا آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے. اب ذرا اس طرف آ جائیں. اب جب اس طرف آئیں گے تو تھوڑی سی گلٹی تو ہوگی بھئی, معذرت کے ساتھ تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ ہاں ہم نے جب اس سے گاڑی لینی تھی تو اس کو بڑا چکر دیا تھا, غلط رنگ میں اس کو بتایا تھا کہ بھئی یہ تو تیری بکنے والی نہیں ہے, تو وہ اس نے ہمیں دے دی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ غلط رنگ میں پیش کرنا, ایک وقتی نفع کے لیے, ایک وقتی مالی فائدے کے لیے, ایک وقتی اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے. بات آپ سمجھ گئے جی؟ اچھا, پھر آگے دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. رشتے کی بات کرتے ہیں. رشتے ہوتے ہیں نا جی, بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں. موضوع جو ہے, موضوع سے نہیں ہٹنا ہے, موضوع اپنا جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا. بالکل جس کے ساتھ ہم آج بات کر رہے ہیں اس سے اگر ہٹیں گے تو سسٹم یا نظام جو ہے یہ سب کا سب خراب ہوگا. کسی بھی چیز کو غلط رنگ میں پیش نہیں کرنا, یعنی کہ جو اتنی بحث, اتنی ڈیبیٹ, اتنی گفتگو, اتنی بات جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, رانا ذوالفقار علی فیصلہ آباد. کیسے ہیں رانا صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر ہے. افضل صاحب اپنا سنائیں. جی کرم ہے سر رب کا, حکم کریں. بس میں نے کہا سلام کر لوں جناب. سر بہت شکریہ جی. کیا کہتے ہیں, لوگ غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں چیزوں کو کہ نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں جی اخیر کرتے ہیں. ہاں, خصوصاً جو ان سے ضروریات زندگی عام کی چیزیں ہیں نا جی, ہاں جی, جیسے ہلدی ہو گئی, ہاں جی, اللہ کی رحمت سے اس میں اتنی ایمانداری ہوتی ہے اچھا جی, کہ سبزی کا رنگ ہی بڑھایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے نا جی. جی سر, مرچیں ہو گئیں, ہاں جی, تو آخر میں صبح جو ہے نا بچے فارغ ہوتے ہیں تو اس میں سے
آدھی ٹنکی جو ہے نا وہ بتا وہ نکال لو. ٹھیک ہے جی. یعنی بورا ہو گیا, یہ وہ چیزیں ہو گئی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اللہ کی رحمت سے نمک ہے جی, جی 2-3 روپے کلو ملتا ہے. جی جی. اس میں بھی ایمانداری اتنی ہوتی ہے ہاں جی. کہ 1 پاؤ کی پڑیا ہوتی ہے, جی سر.